بھائی کل جا رہے ہو؟ آج آخری دن ہے مجلس میں. چلے اللہ تبارک و تعالی ان کا سفر آسان کرے. سفر آپ کا آسان ہو، سفر آپ کا آسان ہو، شامل مدد خدا ہر آن ہو. سفر آپ کا آسان ہو، شامل مدد خدا ہر آن ہو. کٹے سفر آپ کا اس طرح کہ محسوس نہ بالکل آپ کو تھکان ہو. ارے آمین تو بولو اللہ کے بندو. ہاں یہ دعا تھی تو دعا پہ آمین تو بولو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان فرمائے اور مدد خدا ہر دم آپ کے شامل حال رہے، اور اس طرح سفر گزرے کہ آپ جیسے یہاں فٹ ہے وہاں جا کے بھی ماشاءاللہ بالکل فٹ رہے، اور پہلی ہی نماز میں مدینہ مینارہ مسجد میں نظر آیا. ہاں چونکہ تھکان نہیں ہے تو ماشاءاللہ. تو بہرحال اور جو ساتھی یہاں کے نظر آئے یاد رہے تو ہمارا سلام بھی پہنچا دے. جانے والے کو ہدیہ دیا جاتا ہے، جانے والے کو ہدیہ دیا جاتا ہے، اور وہ بھی سب سے بڑھیا دیا جاتا ہے. یہ تو کوئی اس پہ عمل تو نہیں کرے گا. چلے بہرحال ہم صدیق بھائی کو ایک ہدیہ دیتے ہیں، اور صدیق بھائی کے واسطے سے سب کو فائدہ پہنچے گا. اور وہ ہدیہ ہے ایک مسئلہ بتانا ہے جو انشاءاللہ کل ان کے کام آئے گا اور آئندہ ہمارے بھی کام آ سکتا ہے. یہ مسئلہ اصل میں 3-4 حضرات نے پوچھا. کل امتیاز بھائی بھی پوچھ رہے تھے، نہیں آج پوچھ رہے تھے. ہاں نورانی بھائی تھے، آج پوچھ رہے تھے. الیاس بھائی گئے ذاکر بھائی کے وہاں تو وہ بھی پوچھ رہے تھے. اور بھی جو حضرات گئے کہ بھائی ہتھرو پر ہم نماز قصر کرے کہ پوری پڑھے. جو ہتھرو ہوائی اڈہ ہے تو وہاں جا کر اگر نماز کا وقت ہو جائے تو قصر کرنی ہے یا پوری پڑھنی ہے. کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ پوری سفر کے لیے قصر پڑھتے ہیں ہتھرو پہ. اچھا سب نہیں. چلے بات کو پوری کرتا ہے عبدالسلام لاجپوری ہیں، تو اب آپ جو ہیں وہ سنیں. 2 رائے ہے مفتیان کرام کی، دونوں بڑے حضرت ہیں. ایک کا نام ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ہماری اس مسجد میں بھی حضرت کی تشریف آوری ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پر تادیر بعافیت قائم رکھے. دوسری شخصیت ہم سب ان سے واقف ہیں، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. اللہ تعالی مرحوم کو غریق رحمت کرے، جس سے میری مراد سابق شیخ الحدیث ام المدارس دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ ہے. مسئلہ سمجھ لیجئے، آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ. پہلے یہ سمجھیے کہ جو یہ لندن ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے بمبئی کے جتنا بڑا شہر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑا شہر ہے. اب آدمی مسافر کب بنتا ہے یہ سمجھنا ہے. آدمی مسافر کب بنتا ہے، یعنی شرعی مسافر. ایک تو آدمی گھر سے نکلا تو وہ مسافر بن گیا، لیکن شرعی کہ اسلام کی نظر میں
اور دین کی اصطلاح میں ایک آدمی مسافر کب بنتا ہے یہ سمجھو. تو یہ کہتے ہیں پرانی کتاب میں تو یہ لکھا ہے، پہلے پرانی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ سنو، کہ آدمی اپنے گاؤں اور شہر کی حد سے نکل جائے باہر. اور پرانی کتاب میں سعد اللہ صاحب آپ کو لکھا ہوا یہ ملے گا کہ گاؤں کا قبرستان پاس کر لے. کیا پاس کر لے؟ گاؤں کا قبرستان پاس کر لے، یہ پرانی کتابوں میں. یا آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ عیدگاہ پاس کر لے. کیا؟ یا تو بولو قبرستان پاس کر لے یا پھر عیدگاہ پاس کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں گاؤں کے باہر ہوا کرتے تھے. عیدگاہ بھی اور قبرستان بھی وہ گاؤں کے باہر بالکل، یعنی جہاں گاؤں کی حد پوری ہوتی ہے وہاں سے. اور جب آپ داخل ہوں گے تو پہلے کیا آتا تھا؟ یہی قبرستان آتا تھا یا پھر عیدگاہ. اب چونکہ جو چھوٹے گاؤں تھے وہ قصبے بن چکے ہیں، اور جو قصبے تھے وہ شہر نما بن چکے ہیں، اور جو شہر ہے وہ بڑے شہر بن چکے ہیں، اور جو بڑے شہر ہے وہ بہت ہی بڑے بن چکے ہیں شہر. تو یہ معاملہ ہے. اب تو آپ میرے گاؤں جائے تو قبرستان بھی آپ کو کہاں نہیں ملے گا. کیسے بات کر رہے ہو یار؟ توبہ. બારડોલીમાં મયત નહીં થાય તો પછી મારે ત્યાં જ ઘર લેવું પડે. હે નજીબભાઈ, બારડોલીમાં એમ કે મયત નહીં થાય મોહસિનભાઈ કે તો પછી આપણે ત્યાં જ રહીએ વળી. હજુ તો પોયરા પરણાવવાના છે, પોયરીઓ પરણાવવાની છે, એ લોકોના પોયરાને રમાડવાના છે. હા, તો પછી આપણે ત્યાં જ લઈ લઈએ. बहरहाल कब्रिस्तान तो है गांव में, बल्कि अब तो लड़ाइयाँ हो रही है, इख्तिलाफात हो रहे हैं खुद हमारे गांव में भी. क्यों? आबादी बहुत बढ़ चुकी है. 92 के अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत का जो वाक़या पेश आया, उसके बाद इन्नल लज़ीना आमनू बिरादरान वतन के साथ रहते थे और उनकी आबादी और तादाद ज़्यादा थी, तो अब लोग डरने लगे और जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम गांव है, वहाँ आकर बसने लगे. अब मुसलमान तो मय्यत को ज़मीन के सुपुर्द करता है, ज़ेरे ज़मीन उसको दफन करता है. अब जगह चाहिए, लोग बढ़ेंगे, आबादी बढ़ेगी तो कब्रिस्तान की जगह क्या पड़ जाएगी? तंग पड़ जाएगी. और मसला ये भी है, हमारे जो बड़े बूढ़े थे पहले, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको आज के मुकाबले में दीन का इल्म कम दिया था, लेकिन दिल और हौसला बढ़ा दिया था, सखावत बड़ी दी थी. वो मस्जिद के लिए ज़मीनें वक़फ़ करके चले गए, कब्रिस्तान के लिए जगह वक़फ़ करके चले गए. और आज का मुसलमान ग्राम पंचायत में जाकर देखता है कि मस्जिद वाले ने, जो दादा ने ज़मीन दी थी मस्जिद को या कब्रिस्तान को, तो मस्जिद के नाम पर ट्रांसफ़र हुई कि नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो वो अपने नाम पर करता है. हो रहा है. हाँ, और ये आसान भी है. क्यों? हमारी तरफ जो गांव है हमारे, तो वहाँ सिद्दीक भाई क्या है कि मेरे दादा का जो नाम पर दादा का नाम था, दादा ने अपने लड़के का नाम रखा, वालिद ने अपने लड़के का नाम अपने बाप के नाम पे रखा, और उसकी औलाद ने उसकी, जैसे मैं मिसाल दूँ, मेरे पर दादा का नाम इस्माइल था. अब मेरे दादा की यहाँ औलाद हुई तो उनका नाम रखा इस्माइल. नज़ीर भाई जानते हैं, लेस्टर में जो मरूम हो गए,
اللہ مرحوم کو غری کی رحمت کرے. تو دیکھیے انہوں نے کس کا نام رکھا, دادا نے کس کا نام رکھا, اپنے والد کا, اپنی اولاد کا. اب میرے جو دادا ہیں ان کا نام تھا احمد. میرے والد نے اپنے والد یعنی میرے دادا کا نام میرے بھائی کا نام رکھا. نورانی بھائی جانتے ہیں ان کو, احمد انڈیا میں ہے. اب میرے والد کا نام ابراہیم. میرے یہاں اولاد پیدا ہوئی تو میں نے میرے باپ کا نام رکھا, اپنی اولاد کو ابراہیم. آپ جانتے ہی ہیں. اب یہ جو نئی جنریشن ہے امید تو نہیں ہے کہ وہ میرا نام رکھے કેવી ના રાખે? આ તો બધા લોકોને ઓલ્ડ ફેશન લાગે. શું કે આવીને મોર સાહેબ એવું નામ બદલાવો એમ કે એવું નામ કોઈનું હોય જ નહીં. તો મેં કે પછી યાર ખોટું ન લગાડો, તો ઇબ્લિસ રાખી લે. ઇન્શાઅલ્લાહ મરતે દમ તક કોઈ નહીં રાખે. કયામત આવી જાય પણ તારા પોયરા જેવું નામ કોઈ નહીં રાખે. બીજું તો શું કહી શકે હવે? તો کہ بھائی کہ ابلیس راکھی لے, ابو جہل راکھی لے, ابو لہب راکھی لے, فرعون راکھی لے. ہاں یہ میں آپ کو مذاق کر رہا ہوں, لیکن پھر کیا کہے, یعنی مذاق میں کہہ رہا ہوں. یہ کوئی مشورہ تو نہیں دیا جاتا کسی کو, مسلمان کو, لیکن بہرحال اور کیا کہے. ارے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو بہت آگے کی سوچتے ہیں, بہت دور کی سوچتے ہیں. تو انہی کے یہاں کی کہاوت ہے کہ اولڈ از, ہاں عبدالسلام بھائی ہے نا, اولڈ از گولڈ. تو پھر نام بھی وہی رکھو, انبیاء کے نام رکھو, اولڈ از گولڈ. لیکن نہیں, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں. میرے قریب میں ایک فیملی ہے, بیٹے کا نام رکھا سیماک. اس کا معنی ہوتا ہے مچھلی. مچھلی, سمک مچھلی کو کہتے ہیں, اور یہ سیماک رکھا انہوں نے. لڑکی پیدا ہوئی, نام رکھا صفا اور مروہ. میں کہ ہوئے کہ تھا تو کعبہ نہ راکھے دیتے. پتہ نہیں کیا نام ہے. ایک مستقل ٹاپک ہے یہ بھی. اچھا تو کیا ہوتا تھا, وہ نام اس طرح چلتے آ رہے. تو اب جو دادا کا نام تھا وہی پوتے کا, اور زمین و مسجد والوں نے نام پر نہیں کرائی. تو اس کے لیے آسان ہے, جا کر کچھ کرنا نہیں ہے, سر نیم بھی سیم, نام بھی سیم, اور زیادہ کچھ ہے نہیں. اور وہاں جو بیٹھے ہیں بڑے صاحب, ان کو یہ دے دو محسن بھائی, تو سب محسن بن جائیں گے ہیں آپ کے. تو ویسا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. اب تو سسرا کوئی زمین وقف نہیں کرتا ہے. બધા ઇન્ડિયામાં આપણી ઉતી વેચીને પૈસા અહીંયા લઈ આવ્યા ہاں, تو کوئی હવે તો આપતું نہیں, تو کوئی زمین وقف نہیں کرتا. اب جو بڑے بوڑھے زمین وقف کر کے گئے وہ قبرستان بھر جائے گی. آپ کا بارڈولی, اب شاید بارڈولی کی اصل آبادی سے باہر کے لوگ شاید زیادہ ہوں گے, ایسا ہی ہے نا. ہاں اب لاجپور میں بھی ایسا ہی ہے. ابھی میں پچھلے سفر میں گیا તો એક ભાઈ કહેવા લાગ્યા મને કે મોર સાહેબ હવે આ છેલ્લા 2-4 તમારા સફર છે, બાકી તમે આવે ને તો તમને જ લોકો પૂછશે કે ક્યાંથી આવ્યા. یہ باہر والے اصل لوگوں کو جو ہے وہ پوچھیں گے. اتنی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو پھر فیصلہ کرنا پڑا ہماری طرف بھی کہ جو اصل لاجپور کے ہیں وہ یہ قبرستان میں دفن ہوں گے, اور فنا سال تک جو لوگ آگر رہے تھے وہ, اور دوسرے کے لیے ہم یہ. اور اون جو ہے ہمارے قریب بستی, وہاں تو بہت بڑا جھگڑا ہوا اس میں. تو اب یہ بھی مسئلہ ہے. دیکھیے شریعت نے آسان کیا تھا. شریعت مشکل نہیں ہے, مشکل ہم لوگ بناتے ہیں. مشکل کیسے بنا دیا قبرستان کو. یہ جو دہلی ہے نا, آپ دہلی کی تاریخ پڑھو تو نورانی بھائی آپ کو نظر آئے گا آدھا دہلی یہ قبرستان تھا. یہ سب انہوں نے توڑ تاڑ کے پھر بنا دیا. پھر قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں. جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان کے ہاتھ میں آتا ہے, پھر وہ بے حرمتی کرتے ہیں. شریعت نے مسئلہ کتنا آسان کر دیا, لیکن ہم سب اس کے شکار ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا خاندان کا کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو وہ کیا لگا دیتے ہیں, تختی لگاتے ہیں. ہاں, اور مزاج میں سختی ہے. اب تختی لگا دی تو یہ تو کیا ہو گئی, ریزرو ہو گئی نا. جیسے ٹرین اور پلین کی ٹکٹ ریزرو ہوتی ہے, اسی طرح یہ سرفراز بھائی کیا کر لیا, ریزرو کر لیا نا. ہاں ریزرو کر لیا.
اور میں نے تو اپنی طرف ایک گاؤں میں تختی نہیں تختہ دیکھا ہے، ہاں اتنا بڑا تختہ جو ہے وہ لگایا وہاں پر قبر کے اوپر۔ ارے اللہ کے بندے، یہ وقف کی زمین ہے۔ چلو اس ملک میں تو ہم خریدتے ہیں، تو بہرحال ایک درجے میں وہ جگہ کس کی ہو گئی؟ مالک ہم ہو گئے نا۔ لیکن ہمارے یہاں تو ہم مالک نہیں ہیں، وہ تو وقف کی ہے۔ اب شریعت نے مسئلہ کتنا آسان بتایا تھا کہ ایک قبر میں مردے کو دفنا دو، 6 مہینے کے بعد اسی قبر میں دوسرے مردے کو دفنا سکتے۔ کتنے عرصے بعد؟ 6 مہینے بعد۔ کیوں؟ 6 مہینے میں عام طور پر جس انسان کو دفن کیا ہے میت کو، شبیر چچا، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، ہاں ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود، وہ ہڈیاں وہ رہ جاتی ہے چودھری صاحب۔ تو اب وہ ہڈی نکلے تو اس کو ذرا سائڈ پہ جو ہے کر دو اور دوسرا دفن کر دو۔ لیکن اب تو تختی لگائی ہے، اب اگر کوئی اس میں دفن کرنا چاہے تو وہ تو جھگڑا ہو جائے گا۔ ایک لاش تو موجود ہے، شاید 2-3 اور پڑ جائے ہیں، ہاں جگہ ویسے ہی کم ہے اور پھر اور جو ہے وہ کم پڑے گی۔ اب چلے جائے جنت البقیع، اتنے سارے لوگوں کو وہاں دفن ہونا نصیب ہوا، کیوں؟ وہاں آپ کو تختیاں نظر آتی ہے؟ نہیں آتی، وہ دفن کر دیتے۔ ٹھیک ہے، جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا خاندان کا فلاں آدمی یہاں دفن ہے، فلاں صحابی یہاں دفن ہے، فلاں صحابیاں یہاں دفن ہے، کیوں؟ وہ اس کے اندر دفن کر دیا 6 مہینے بعد، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس ملک کا کیا قانون ہے مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو اسلامی طور پہ بتا رہا ہوں کہ اسلامی طور پر 6 مہینے بعد تو آپ دفن کرتے جائیں گے تو جگہ کم نہیں پڑے گی۔ لیکن ہر آدمی جو ہے اپنے لیے ریزرو کر لیتا ہے، وہاں تختی جو ہے وہ لگ جاتی ہے، تو پھر جگہ جو ہے وہ تنگ پڑے گی۔ اب جگہ کوئی وقف نہیں کرتا، جگہ جو ہے وہ ملتی نہیں ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ قبرستان سے پاس ہو جائے۔ عیدگاہ وہ بھی کہاں ہوتی تھی؟ ہاں، تو اس سے پاس ہو جائے۔ لیکن اب آ جائے، آپ کے گاؤں میں کیا ہے؟ قبرستان کہاں ہے؟ درمیان میں ہے کہ گام نہ چھیڑے نا؟ ہاں دیکھو کھیرگاؤں میں ابھی خیر موجود ہے، تو بہرحال اشفاق بھائی وہ وہاں ہے، تو بہرحال وہ لکھا تھا کہ وہاں چلے جائے۔ یہ تو گاؤں کا مسئلہ ہو گیا۔ اب یہ آدمی مسافر بن گیا۔ اب شہر کا سمجھو، جہاں ہم رہ رہے ہیں شہر، اس میں آدمی مسافر کب بنے گا؟ گھر سے نکلتے ہی بن جائے گا؟ نہیں، ویسے تو وہ بن گیا گھر سے نکلتے ہی مسافر، لیکن شرعی طور پر ابھی وہ مسافر نہیں بنا ہے۔ گاؤں ہے تو کہاں سے گزر جائے؟ پرانی کتاب میں دیا، لیکن ابھی نئے میں سمجھ لو کہ گاؤں کی حد ختم ہو جائے۔ اب آپ سب کو معلوم ہے گاؤں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے، جیسے ہی گاؤں کی حد ختم ہوئی وہ کیا بن گیا؟ مسافر۔ اب آگے جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے مسافت کی اس کی نیت ہوتے کرنے کی، کتنے مائل اور کتنے کلومیٹر؟ 48 مائل، جزاک اللہ، اور کلومیٹر 77 کم و بیش۔ تو یہ کلومیٹر ہے اور مائل میں اتنا ہے، اتنی نیت کی، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ 15 دن سے زیادہ کم رہنا ہے اس کو، زیادہ تو پھر مسافر تھوڑی ہوگا، نہیں کہاں ہوگا، ہاں زیادہ۔ اب ادی تمہاری مصیبت سے کالنی ہیں، اثر پڑو کالنو، کھٹو جواب آئے پو ذاکر بھائی پہلا پیسہ ہوئے چودھری صاحب پھنسی رہلا ہیں۔ تو خیر بہرحال سمجھ آیا نا، یہ کنڈیشن تو ضروری ہے۔ اب بمبئی اتنا بڑا شہر ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ آپ کو ابھی بمبئی کے اندر ہی ہے 77 کلومیٹر ہو جاتے ہیں، یعنی 77 کلومیٹر ہو گئے، 48 مائل ہو گیا، اور اب بھی بندہ کہاں ہے؟ بمبئی ہی کے اندر ہے، ابھی اس نے بمبئی کو چھوڑا نہیں ہے، ابھی بھی وہ مسافر نہیں بنا۔ کیوں؟
ارے بولو یار، میں نے اتنی آسانی سے آپ کو سمجھایا، کیونکہ ابھی وہ وہی ہے، شہر میں ہے، شہر کو چھوڑ دے گا، شہر کی حد سے باہر چلا جائے گا، تب جا کر وہ کیا بنے گا؟ مسافر جو ہے وہ بنے گا، شہر کی حد کو چھوڑ کر۔ ایک چیز فقہا نے اس میں اور ایڈ کی ہے۔ فقہا کے یہاں آپ کو ایک بات ملے گی اسماعیل بھائی، عرف عام۔ کیا ملے گا؟ یاد رکھو، عرف عام۔ عرف عام کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عام بول چال میں، صلاح الدین بھائی، اس کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ شہر ہی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی وہ شہر کا حصہ نہیں ہے کہ بھائی حد تو ختم ہو گئی ہے، کاؤنسل نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی اتنی جو ہے وہ حد ہے وہ ختم ہو گئی، بعد میں آگے آبادی ہے لیکن وہ متصل ہے اور وہ کیا سمجھی جاتی ہے؟ شہر ہی کا حصہ۔ جیسے آپ چلے جائے دہلی تو شاید، مجھے پکا معلوم نہیں، ایک جگہ نوئیڈا ہے جہاں یہ سب اسٹوڈیو ہے، یہ جو میڈیا والے ہیں تو ان کا، تو شاید وہ باہر ہو جاتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں لگا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو عرف عام میں، عام بول چال میں اس کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ اسی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ مفتی عمر فاروق صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے قریب میں ہیں، حضرت کا ایک مضمون ہے اس پر، فقہی جواہر میں چھپ چکا ہے۔ اس میں حضرت نے مثال دی ہے کہ شہر ختم ہوا لیکن پارک بنے ہوئے ہیں۔ کیا بنے ہیں؟ بڑے بڑے پارک بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فٹ بال کا میدان بنا ہوا ہے، اسی طرح لوگ جاگنگ کرنے جاتے ہیں تو وہ بنی ہوئی ہے وہ چیز۔ تو یہ ہے شہر سے باہر، لیکن شہر کے لوگوں کا وہاں آنا جانا اس طرح ہوتا ہے گویا کہ اس کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ شہری سمجھا جاتا ہے۔ عرف عام میں، عرف میں آپ جا کر دیکھیں گے ٹاؤن ہال میں یا جہاں رجسٹر ہے لکھا جا رہا ہے وہاں نہیں ملے گا، لیکن عام بول چال میں لوگوں کی، صدیق بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ ارے بولو یار، ہاں اسی کا حصہ، شہر نہیں، اسی کا حصہ جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن جو کھیت ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، جو کھیت ہے، فارمر ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے حضرت نے لکھا ہے، لیکن یہ تین چیزیں لکھی کہ اس کو بھی اسی کا حصہ۔ تو کوئی وہاں بھی ابھی تک پہنچا ہے تو عرف عام میں ابھی مسافر، ہاں یہ مطلب ہے۔ اب آپ سمجھے، یہ آپ کو سمجھ، یہ آپ کو کام دے گا گیٹ وک کا مسئلہ سمجھنے میں، یہ بات آپ کو کام دے گی گیٹ وک کا مسئلہ سمجھنے میں۔ گیٹ وک ایئرپورٹ بھی ہے، لیکن میرے پاس ابھی باقی خالی 7 منٹ رہے۔ مجھے تو فجر کی نماز پہ کچھ آپ کو عرض کرنا تھا، اور ایک صاحب سے میں نے وعدہ بھی کیا کہ ہاں کروں گا، لیکن جو ہے ہمارے صدیق بھائی کا سفر ہے تو میں نے کہا چلو یہ مسئلہ آپ کے سامنے بھی ان کے توسط سے آ جائے، تو اس وجہ سے میں نے کوشش کی۔ آج گیٹ ویک کو ویسے ہی چھوڑتے ہیں، اور وقت رہا تو گیٹ ویک انشاءاللہ بیان کریں گے اس کو نیکسٹ ویک ہے، اور کل جو ہے وہ فجر کا مسئلہ انشاءاللہ ہم بیان کر دیں، اور آپ سے وعدہ ہے کل بیٹھ کر بس اسی پہ سے گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ فجر کے تعلق سے شروع کریں گے۔ اب پہلے ہتھرو کا سمجھو، تو سمجھ آیا آپ کو؟ یہ میں نے سمجھا دیا۔ شہر، اگر شہر بڑا ہے، شہر ہی کے اندر 48 مائلز ہو گئے، شہر ہی کے اندر 77 کلومیٹر ہو گئے، جواب آپ کو دینا ہے۔ آپ مسافر بنے؟ نہیں بنے، جزاک اللہ۔ تو مسافر نہیں بنے۔ جب اس کو پار کیا، لیکن یہ جو جگہ میں نے بتایا، پارک، فٹ بال کا میدان، کرکٹ کا میدان، اور جاگنگ جو ہے لوگ کرتے ہیں وہ چیزیں ہیں، اور وہ ذرا باہر ہے، لیکن اس کو بھی کیا سمجھا جائے گا؟ ارے بولو، وہاں کوئی پہنچا ہے، مسافر بنا؟ ہاں جزاک اللہ، ابھی آپ برابر سمجھے ہیں۔ حافظ امتیاز، اب امتیاز پیدا ہوا میری بات، تو اب جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو عمران بھائی اب آگے سنیں آپ، اب نکل گیا وہ، کیا بن گیا؟ اب مسافر بنے گا۔ اب وہ پاس ہونے کے بعد، یہ زیادہ تر فقہا کی رائے ہے، اور یہی رائے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ میں
میرے بورو سے نکلا، میرا ہیکنی بورو ہے، آپ کا بھی، ذاکر بھائی کا ہیرنگے ہے۔ اب ذاکر بھائی اگر چلے گئے ساؤتھ ہال کی مسجد میں یا ویملی کی مسجد میں اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں ظہر اور عصر کی، تو وہ پوری پڑھیں گے کہ قصر کریں گے؟ ہاں جزاک اللہ، پوری پڑھیں گے۔ لیکن ذاکر بھائی کے ذہن میں جو مسئلہ ہے تو وہ تو قصر کریں گے، چونکہ میری بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے، تو ان کے ذہن میں وہ مفتی تقی صاحب والا مسئلہ ہے، تو اس لیے وہ خاموش رہے۔ تو بہرحال آپ سمجھ گئے، جزاک اللہ۔ اب وہاں جائیں گے تو ہم ساؤتھ ہال میں بھی ویملی میں بھی کیا پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے تو۔ کیوں؟ یہ ابھی بھی شہر ہے۔ ابھی جو بورو ہے تو کہتے ہیں کہ لندن کے، آج ہی میں گوگل کرا کے آیا ہوں، ایک بچے کے پاس گوگل کرایا، میں نے کہا بھائی لکھ کتنے بورو ہے لندن میں، تو اس نے کہا 33 بوروز ہے۔ لندن میں کتنے ہیں؟ 33۔ اب یہ ایک ہی شہر ہے لیکن بورو کیوں بنائے گئے؟ انتظامیہ کے لیے کام کرنے میں کیا ہو؟ سہولت ہو، آسانی ہو۔ انتظامی امور میں آسانی کے لیے حسن بھائی یہ سب کیا بنائے گئے؟ بورو جو ہیں وہ بنائے گئے۔ تو بورو کا مقصد یہ ہے کہ بھائی تھوڑا تھوڑا کام سب کیا کر لے، بانٹ لے، اس لیے۔ باقی یہ سب لندن شہری ہے۔ اب میں نے اس سے کہا کہ گوگل کر اور دیکھ ہیتھرو کس میں آتا ہے، لندن کے اندر بتا رہا ہے یا لندن کے باہر؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ لندن ہی کے اندر ہے، اور بورو اس نے بتایا ہلنگڈن، ایسا کچھ ہے ادھر، کیا نام؟ نہیں ہیچ پر سے ہے، جیسے ازلنگٹن تو وہ ڈن ہے کچھ اخیر میں، نہیں ہنسلو بھی نہیں، ہنسلو سے وہ کچھ فاصلے پر ہے۔ بہرحال آپ دیکھ لینا، وہ اس نے مجھے اور نام جو ہے وہ بتایا، لیکن بہرحال وہ لندن ہی کے اندر ہے۔ وہ جو 33 بوروز ہے اس میں سے ایک بورو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی ایئرپورٹ پر پہنچ کر ظہر، عصر اور عشاء کتنی رکعت پڑھے گا؟ فل، ہاں 4 رکعت پڑھے گا۔ کتنی پڑھے گا؟ پوری نماز پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ابھی وہ شہری میں ہے، جزاک اللہ، ابھی وہ شہری میں ہے، ابھی وہ شہر سے باہر نہیں گیا ہے، ابھی وہ شہری میں ہے، اس لیے اسے ہیتھرو پہ کتنی پڑھنی ہے؟ پوری جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ یہ ہمارے مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی، اور یہی اکثر فقہا کی رائے، یہی رائے شاید حضرت مفتی عمر فاروق صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ، سنا کہ ان کی بھی ہے یہ رائے۔ اب دوسری رائے، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے شخص ہیں، سب جانتے ہیں۔ حضرت سے پوچھا گیا یہاں لندن کے تعلق سے مسئلہ کہ حضرت ہم مسافر کب بنیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا تم جس بورو میں رہتے ہو وہ بورو سے تم باہر چلے گئے، تمہارے بوروں کی حد ختم ہو گئی، تو تم کیا بن گئے؟ مسافر بن گئے۔ اب ذاکر بھائی کی مثال لے لو، سمجھنا آسان ہے۔ ذاکر بھائی کا مکان ہیرنگے میں ہے، بورو میں۔ اب ان کو سفر کرنا ہے تو ہماری مسجد میں آئے، کسی سے ملنا تھا، آئے اور نماز کا وقت ہو گیا تھا، وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں، یا تو پہلے پڑھ لی یا بعد میں، اور وہ نماز ظہر، عصر اور عشاء کی ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو رائے ہے، اس اعتبار سے آپ کتنی پڑھو گے؟ ہاں صحیح بات، قصر پڑھیں گے۔ کتنی پڑھیں گے؟ کیوں؟ ان کا بورو تبدیل ہو گیا ہے، ان کا بورو تبدیل ہو گیا ہے۔ اور یہ آل انڈیا روڈ کس میں آتی ہے؟ ہیرنگے میں نا۔ اب یہاں کی مثال لے لو، ہیں کہ ہم میں سے جو حضرات ہیکنی بورو میں رہتے ہیں وہ اگر اولنڈا میں جا کر نماز پڑھیں گے تو کتنی رکعت پڑھیں گے؟ قصر پڑھیں گے، ہے نا؟ ہاں، تو عصر کی قصر کریں گے، تو ابھی کوئی قصر تو باقی نہیں رہی مسئلہ میں، سمجھ آ گئی؟ اب ذاکر بھائی آپ سوچے کہ اب میں کیا کروں، کہ میں تو آدھی پڑھتا ہوں، دو جو ہیں وہ پڑھتا رہا، تو اب آپ جواب دو۔ تو بہرحال دیکھیے، عبادات میں احتیاط پہ عمل کرنا چاہیے، یاد رکھو۔ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ عبادات میں جو مسئلہ احتیاط لیے ہوئے ہیں، جو پہلو احتیاط
اپنے اندر لیے ہوئے ہیں جس میں احتیاط زیادہ ہے اس پہ عمل کرو. احتیاط کس پر ہے؟ فل پڑھنے میں. احتیاط کس میں ہے؟ فل پڑھنے میں. تو اس لیے اب آئندہ سے میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا، باقی آپ کی مرضی، کہ بھائی آپ فل پڑھو، بوروں کا اعتبار نہ کرو. چاہے آپ کسی بوروں میں پڑھو لندن کے، یہاں تک کہ آپ ہیتھرو پہنچ جائے تو ہیتھرو پہنچ کر بھی کیا کرنا ہے؟ فل جو ہے وہ پڑھنا ہے. اب جو پہلے آدھی پڑھ لی وہ کوئی بات نہیں. یہ جو اس طرح سے علماء کی دو رائے ہوتی ہے تو اس میں ایک خیر کا پہلو اور آسانی کا یہ نکل آتا ہے. چلو اب تک آپ نے کس پہ عمل کیا؟ ارے بولو یار، یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ سب تو چپ بیٹھیں گے، آپ کو بولنا ہے. تو آپ نے اس پہ عمل کیا تو ابھی آپ کو واپس نماز دہرانے کی اور 2 پارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آئندہ احتیاط کس پہ کرو؟ اسی کے اوپر کرو. ایک مسئلہ اور سمجھو. آپ شاپ میں جاتے ہیں، بڑے اسٹور میں بائی 1 گیٹ 1 فری ہوتا ہے، اور اب تو وہ بھی بخیل ہو گئے، بائی 2 گیٹ 3rd فری ہیں. ہاں اب تو سب جگہ اس کی مارا ماری ہے عمران بھائی. تو اب تو وہ معاملہ ہو گیا ہے. تو ایک مسئلہ اور سمجھو. اس میں بہت سے علماء، بہت سے دیندار جو دعوت و تبلیغ کے کام میں برسوں سے لگے ہوئے، جو بزرگوں کی خانقاہ میں برسوں سے جا رہے ہیں، جو علماء کی محفل اور مجلس میں سال ہا سال سے بیٹھتے ہیں، وہ بھی اس مسئلے میں ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے. اور وہ مسئلہ ہے حالت سفر میں سنت نماز کی ادائیگی کا. کس کا؟ سنت. عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہی مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ڈیوزبری گیا تھا چند سال پہلے. تو کھانا کھایا ہم نے. کھانا کھانے کے بعد پھر ظہر کی نماز کا وقت آیا تو عالم بھی موجود تھے اور دعوت و تبلیغ میں برسوں سے وقت لگایا وہ بھی موجود، 30 سال سے اوپر سے وہ وقت لگا رہے، اور عالم بھی بڑی عمر کے تھے، وہ موجود تھے. اب سب نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے چلے گئے. جلدی تو تھی نہیں. میں بہت کم جاتا ہوں شادی میں، بلکہ جاتا ہی نہیں، لیکن کبھی آدمی پکڑا جاتا ہے. گیا ہے اور وہاں ہے وہ چیز، تو اب کہاں جائیں گے آپ؟ تو پکڑ کے لے گئے تو میں نے سنت ادا کی. تو صاحب مجھے پوچھنے لگے، میں نے کہ مول صاحب سفر میں تو سنت نہیں پڑھوانی، تمہیں سنت پڑھی؟ میں کہ لے بھائی، یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ بھائی میں نے اچھا کام کیا تو اس کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ بھائی سفر کے اندر تو شبیر چچا سنت نہیں پڑھنے کی تھی، کہ آپ نے کیوں جو ہے وہ سنت پڑھی؟ وہ آپ کے گاؤں کے ہی ہے، آپ شاید سمجھ گئے ہو. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کیوں؟ تو میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا بھائی فقہا نے لکھا ہے سفر میں آدمی کی 2 حالتیں ہوتی ہے. ایک حالت کا نام ہے حالت قرار، اور دوسری حالت کا نام ہے حالت فرار. فرار، یہ جو گاڑی بہت فاسٹ چلتی ہیں یہاں، کیا فراری؟ ہاں یہ عربی کا نام ہے. یہ فراری ذاکر بھائی، سرفراز بھائی کس سے؟ بھاگنا، بہت تیز بھاگنا، اس کے لیے لفظ آتا ہے. اسی لیے آپ نے انڈیا میں سنا بھی ہوگا کہ فلانو ڈینجر قیدی ایم کے جیل توڑی نے فرار. جیل توڑی نہ ہوں تھئی گયો، دیکھیے فرار ایم کے تھئی گયો. تو وہ فرار، وہ تیز بھاگنا. تو چونکہ فراری بھی اتنی تیز بھاگتی ہے کہ ماشاء اللہ اگر کچھ ہو گیا تو منزل مقصود پہ پہنچا کے ہی دم لیتی. تو اللہ سب کی حفاظت فرمائے نظر میں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، میری آپ کی. بہرحال تو وہ اسی سے ہے. تو حالت قرار، حالت فرار. قرار تو آپ سمجھ گئے، ایک آدمی کو بے قراری ہوتی ہے اور دوسرا قرار ہوتا ہے نا. تو قرار کا معنی کیا؟ آدمی کے پاس بہت ٹائم ہے. تو میں شادی میں گئے، ظہر پڑی، تو اب نیا فیشن نکلا ہے شادی میں، کیا کھانا کھلاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد چائے، کھمن، بھجیا. ગુજરાતી હોય ને પછી ત્યાં ખમણ જલેબી ને ભજીયા નહીં હોય એવું થાય. તો अब वो जो है वो आना शुरू हो गए तो कि હવે બેહો જ એમ કે તે આવે. તો બધા બહેને ગપશપ કરતા છે, પણ અલ્લાહનું બંદુ કોઈ 6 રકાત નહીં પહોંચતું. तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि
اگر حالت قرار ہو تو فقہا نے لکھا ہے سنت پڑھو. اب ہم پہنچ گئے منزل پر, وہیں رہنے والے. بعض لوگ تو 2-3 دن رہنے والے پھر بھی نہیں پڑھتے. اب کچھ کرنا نہیں, ایئرپورٹ پہ نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا, ابھی پلین کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے باقی ہے, تو ظہر کی 2 رکعت پڑھ کے بھگ جائیں گے. ارے بھائی اب تو بیٹھنا ہی ہے تجھے. تو یہ فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی کی سفر میں حالت قرار ہو تو اسے سنت نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اگر جلدی ہے آدمی کو تو یعنی وہ حالت فرار ہے تو پھر سنت چھوڑ دینا چاہیے. اور سرفراز بھائی جب گھڑی 8:55 بجا رہی ہو تو مجھے آپ لوگوں کو بھی بندھک بنا کر نہیں رکھنا چاہیے, آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا